السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ اعظم سواتی صاحب کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں اور بڑی ہمت جتائی ہے میں نے آج اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کے لیے۔ مجھے اعظم سواتی صاحب جیسے بزرگ کے اوپر جو سیٹ اپ کیا گیا ہے، جو ان کی تذلیل کی گئی ہے، میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں، مگر میں خاموش نہیں رہنا چاہتا تھا۔ ریزن اس کی کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی برا ایکٹ ہو رہا ہو یا کوئی برا کام ہو رہا ہو تو اگر آپ کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے تو آپ اس کے اوپر اس کو ہاتھ سے روکیں، اور اگر آپ کا ایمان تھوڑا کم مضبوط ہے، کمزور ہے، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں، زبان سے روکیں۔ اس سے بھی اگر آپ کا کم ایمان ہے تو پھر آپ اس کو دل میں برا محسوس کریں۔ تو میرا نہ تو زیادہ میں کہتا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ میں اس کو ہاتھ سے روک پاؤں، تو نہ اتنا کمزور ہے کہ میں اس کو دل میں برا محسوس کرتا رہوں۔ درمیانہ ہے جس کے اوپر میں اپنی آواز بلند کر سکتا ہوں کہ میری آواز جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ اعظم سواتی صاحب، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور اپنی قوم کی طرف سے، اپنے نوجوانوں کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکے۔ میرے میں ہمت نہیں، لیکن میں اپنی آواز آپ کے ساتھ کھڑے کرے رکھوں گا، اور میری آواز آپ کے ساتھ ہے، میں خود آپ کے ساتھ ہوں، اور ہماری ہمدردیاں تمام آپ کے فیملی اور آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم ان شر پسند لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، ہم صرف حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہرحال میں معافی مانگتا ہوں، اور پوری قوم شرمندہ ہے کہ ہم نے ایک 75 سالہ بزرگ جو اپر ہاؤس میں ممبر ہے، اس کی ہم حفاظت نہیں کر سکے، اس کو تحفظ نہیں دے سکے۔ پاکستان میں، اس ملک میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پائے، ہم شرمندہ ہیں، اور جو تذلیل آپ کی ہوئی ہے ہم سب آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ میں تو اتنا ہی کر سکتا ہوں، اور جب ریاستی کپڑے اتارنے پر اتر آئے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ان ظالموں نے، جنہوں نے ان کی ویڈیو بنائی اور ان کا مذاق اڑایا اور ان کی تذلیل کی، انہوں نے اعظم سواتی کو ایک زندہ لاش میں کنورٹ کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اب اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، وہ انہوں نے بلکہ سپریم کورٹ میں بھی یہ کہہ دیا تھا کہ میں اب زندہ لاش ہوں، مجھے گولی مار دو، لیکن میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ بہت برا ہوا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے ظالم لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے۔ کیا کسی کو اپنا باپ یاد نہیں آیا جب اس طرح کا ایکٹ وہ ان کے ساتھ کر رہے تھے؟ کیا کسی کو اپنا دادا نہیں یاد آیا؟ کیا کسی کو اپنا نانا نہیں یاد آیا؟ نظر کوئی چیز نہیں آئی ان کو ان میں بزرگی کی؟ انسان نہیں ہے یہ لوگ، انسانیت کہاں پر ہے ان میں انسانیت نہیں ہے۔ یہ چیزیں بڑی عجیب و غریب ہوئی، اور جو دھمکیاں اعظم سواتی صاحب کو دی جا رہی ہیں، پریشان کن حالت ہے، بہت پریشان کیا جا رہا ہے ان کو، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے باوجود وہ شخص کوشش کر رہا ہے کہ اس کو انصاف ملے، وہ شخص اپنے اداروں کی طرف دیکھ رہا ہے، عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے انصاف ملے۔ جو کچھ اس کے ساتھ کیا گیا، اتنا مجبور کیا گیا کہ کسی عام شخص کو کیا جاتا وہ اس کی شاید اتنی ہمت نہ ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتا۔ مگر میں یہ جانتا ہوں کہ انصاف اس کو بہت مشکل ہے پاکستان میں ملے۔ لیاقت علی خان صاحب کو انصاف نہیں ملا، بے نظیر بھٹو کو نہیں ملا، اس کے علاوہ ضیاء الحق کو نہیں ملا، اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں ملا۔ عمران خان صاحب دیکھ لیں، مقبول ترین لیڈر ہیں، 4 دن سے ان کی FIR نہیں درج ہو رہی، تو انصاف کہاں ہے؟ یہ وہ ایک امید لگائے بیٹھے ہیں، تو اللہ کرے ان کو انصاف مل جائے، ورنہ یہ شخص بہت غیور شخص ہے، بہت غیرت مند شخص ہے، یہ گھٹ گھٹ کر مر جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن اعظم سواتی صاحب کا ہاتھ ہوگا اور ہم سب کے گریبان ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہم سب بھی اتنے ہی اس میں شریک ہیں جو خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔
وہ جو آج بھی مذاق اڑا رہے ہیں اور فورنزک رپورٹیں بنا کر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اعظم سواتی صاحب کی جو ویڈیو ہے یہ جعلی ہے، یہ ایڈیٹنگ ویڈیو ہے، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ لوگ یاد رکھیں کہ کپڑے کسی کے بھی اتر سکتے ہیں، عزت اور ذلت دینے والا میرا رب ہے، اور جب وہ کسی کو عزت دیتا ہے تو بہت زیادہ دیتا ہے، اور جب کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو چاہے وہ پرائم منسٹر ہی ہو یا جو جتنا مرضی بڑا طاقتور شخص ہو اس کو ذلیل کر دیتا ہے، کیونکہ رب کی آگے کسی کی طاقت نہیں ہے، رب سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ کوئی انسان دوسرے کو ننگا بھی کر لے تو اس کی عزت، اس کی وقار کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے کہ کسی کو عزت دے یا کسی کو ذلت دے۔ اس سے زیادہ ظلم اور جبر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ جو اسلام کے علمدار جو ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں یہ کہاں ہیں، یہ کیوں نہیں آوازیں بلند کر رہے ہیں؟ کیا یہ اسلامی ریاست ہے؟ ایسا تو غیر مذہبی ملکوں میں بھی نہیں ہوتا، جو یہود کے ممالک ہیں وہاں پر بھی اس طرح کے واقعات سننے کو نہیں ملتے ہیں کہ کسی کو برہنہ کر کے تشدد کیا جائے، کسٹوڈیل ٹارچر جسے ہم کہتے ہیں۔ جو اسلام کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں وہ اسلام کے علمدار بنے پھرتے ہیں۔ کیا ہماری تاریخ میں جو اسلامک تاریخ ہے اس میں مشرکین کو، جو مکہ کے مشرکین تھے ان کے ساتھ بھی ایسا کوئی سلوک کا واقعہ ہمیں نہیں ملتا تاریخ میں؟ یاد رکھیے گا کہ جب کسی کے کپڑے اتریں گے، جب ہماری قوم کے کپڑے اتریں گے، ہم خود ننگے ہوں گے پوری دنیا کے سامنے۔ اور آج آپ جو خاموشی اختیار کیے بیٹھے ہیں اس معاملے پر، یہ معاملہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سب اپنی اپنی باری کا انتظار کریں۔ ایسا وقت اللہ کسی کو بھی نہ دکھائے جو اعظم سواتی صاحب کو ساتھ ہوا ہے۔ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ قوم میں نفرت پیدا کر رہے ہیں، لوگوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں، اپنے اداروں کے خلاف، اپنے نظام کے خلاف۔ لوگوں کو اپنے ملک اور اداروں سے پیار کرنے دیجئے، محبت کرنے دیجئے، نفرت مت ان کے دلوں میں پیدا کیجئے۔ اب دیکھ لیں یہ ساری چیزیں اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوئیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ بھی چند شر پسند عناصر، چاہے وہ کسی جگہ پر بھی بیٹھے ہیں، کسی طاقتور سیٹ اپ میں بیٹھے ہیں، وہ نفرت پھیلا رہے ہیں۔ اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک سازش ہے، یہ پلاننگ کر کے یہ کیا جا رہا ہے کہ تاکہ جو قوم، عوام جو پاکستان کی ہے، اس کا جو اپنے اداروں کے اوپر اعتماد ہے، جو اپنے اداروں سے ہم آہنگی ہے، محبت ہے، وہ ڈسٹرائے کی جائے، اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اندر نفرت پیدا کر کے اداروں کو کمزور کر کے ملک کو کمزور کیا جائے۔ اندازہ لگا لیں کہ سب سے مقبول لیڈر کو آپ کے سامنے گولیاں ماری جاتی ہیں پہلے تو، پھر مکمل پلان کیا جاتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مارا جائے۔ دونوں اطراف سے گولیاں آتی ہیں، اور کہا کیا جا رہا ہے جی ایک شخص تھا اس کے پاس ایک پسٹل ملی ہے اور اس نے گولیاں ماری ہیں، اس کی تو 8 گولیاں فائر ہوئی ہیں، نامی تو اس کی پھنس گئی تھی، جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق۔ تو 8 گولیاں میں سے 4 تو عمران خان صاحب کی کیا کہتے ہیں ٹانگوں سے نکلی ہیں، اور جو ان کا گارڈ ہے 4 اس میں سے نکلی ہیں۔ تو باقی جو لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ایک مر گیا معظم شخص، وہ گولیاں کس نے چلائی ہیں؟ یہ ساری پلاننگ ہے، اس کے پیچھے عوام کو بے وقوف مت بنایا جائے۔ 4 دن سے عمران خان صاحب کی FIR نہیں درج کی جا رہی، اور باقی کسی کو کیا انصاف ملنا ہے؟ پھر لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، لوگوں کو نئی سٹوری سنا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے فضل سے عمران خان صاحب بچ گئے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جاتا تو ملک کی سیاست کیا، پورے خطے کی سیاست چینج ہو جانی تھی۔ لوگ اتنے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے لوگ نکل رہے ہیں، اور ایسی جگہ پر جا کے انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے کہ جہاں تاریخ میں ہم نے وہاں پر جاتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا ہے۔ پھر آگے اندازہ لگا لیں کہ کیمرہ عمران خان صاحب کی تقریر جو نشر ہوتی ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگا رہا ہے، تو پھر آپ نے دکھانا کس کو بھائی جان؟
اگر آپ عمران خان صاحب جو پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، جو سب سے بڑی پارٹی ہے، آپ 84 سیٹوں کے مالک ہیں، وہ 154 سیٹیں جیت کر آیا ہوا ہے، آپ کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ آپ اس کو دکھا رہے ہیں جس کی ایک دو ویڈیو ریلیز آپ نے فوراً کروائی ہیں اور بار بار اسی کو میڈیا کے اوپر دکھا رہے ہیں۔ یہ کیا مطلب آپ قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، مگر آپ قوم بیوقوف نہیں ہے، آپ قوم کو پتہ چل گیا کہ یہ کون کروا رہا ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، پنجاب پولیس اتنی گندی کیسے ہو گئی، اسلام آباد پولیس اپنے اختیارات سے تجاوز کیسے کر رہی ہے، اس کے پیچھے کون ہے، یہ ساری چیزیں لوگ جان چکے ہیں۔ ایک ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی ایک مقبول ترین لیڈر کے اوپر، تو اندازہ لگا لیں کہ عام شخص کا کیا حال ہوگا جب عام شخص انصاف کے لیے نکلتا ہے۔ پرویز الہی اور مونس الہی دیکھیں، انہوں نے سودا کیا تھا وزارت اعلیٰ کا عمران خان صاحب کے ساتھ، وزارت اعلیٰ انہیں پی ڈی ایم سے بھی مل رہی تھی، یہاں سے بھی مل رہی تھی۔ اگر آپ نے عمران خان کے ساتھ ہی کھڑا ہونا تھا تو آپ کہتے کہ 10 سیٹیں ہم آپ پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں وزارت اعلیٰ کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزارت اعلیٰ کا سودا انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ ہم بعد میں الیکشن بھی جیت جائیں گے، عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے اور ان کی تو مقبولیت نہیں ہے، ورنہ وزارت اعلیٰ تو ان کو ادھر سے بھی مل رہی تھی۔ اور اندازہ لگانے کے ساتھ جب کھڑے ہونے کا وقت آیا ہے تو ایک ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، ایک ایف آئی آر زبانی کلامی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ جیسا کہیں گے ہم ایسا کریں گے، مگر ایک پریکٹیکلی ایک ایف آئی آر تک درج نہیں ہو رہی۔ جس تھانے میں جو متعلقہ تھانہ ہے اس میں ایف آئی آر درج کرانے کے لیے جو لوگ گئے ہیں وہ کہتے ہیں آگے سے ہمیں 100 بہانے لگائے جا رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ٹیکنیکلی وجہ ہے، کوئی سی ٹی ڈی کا کیس ہے، کوئی ادھر کیس چلا گیا ہم اور دیکھ لیں آئی جی پنجاب کو اب ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو کیا کہتے ہیں فیصل شاکار ہیں، تو اس کو ہٹانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی اور آ جائے گا۔ بیوروکریسی تو ساری ان کی بنائی ہوئی بیوروکریسی جو 15 سے 20 سال 30 سال پہلے لگا کام کرتے رہے، وہاں پر چیف منسٹری کرتے رہے، تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایف آئی آر کو پھر بھی مشکل سی درج ہوگی، اور جن کے آپ نام لیں ان کے خلاف تو یہ کبھی ایف آئی آر درج ہونے بھی نہیں دیں گے، کیونکہ طاقتور ہوتا ہے، اور جو طاقتور ہوتا ہے اس کے خلاف اس طرح سے آپ ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتے۔ یہ مظلوم کے لیے چیزیں بنی ہوئی ہیں، یہ کمزور لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے، جس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہا کہ فل بینچ بنایا جائے، یہ دونوں معاملات جو ہیں ارشد شریف صاحب والا، اعظم سوادی صاحب والا بھی، اور عمران خان صاحب کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اس کے اوپر فل کورٹ بینچ بنایا تاکہ تمام ججز بیٹھیں اور اس کی انکوائری کریں۔ تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس کے اوپر از خود نوٹس لیا جاتا تاکہ یہ کس نے کروایا ہے، کون سامنے آتا، پتہ چلتا ہے۔ ملکی سیاست کا اس ٹائم جو تختہ دھڑن ہوا پڑا ہے، انسٹیبلٹی ہے، دنیا پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو، اور ان کی بات ماننے کے لیے تسلیم نہیں کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ یہ کون کروا رہا ہے، اس کے پیچھے ہینڈلرز کون ہیں جو اس طرح کے اٹیک کروا رہے ہیں، جو لوگوں کو مروانے پر تلے ہوئے ہیں۔ مگر سپریم کورٹ نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا، نہ ان کے انہوں نے کوئی از خود نوٹس لیا۔ عدالتیں خاموش بیٹھی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے نہیں ہوگا۔ مزید چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔